حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت آمیز لطیفے تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، سہل اور سست راستے اختیار کرتا ہے، تفریحات کی طرف لپکتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے۔ بدی اس کے اندر جاگزی رہتی ہے، راحت پسند ہے، کام چور ہے۔ اگر اس کو مجبور کرو گے تو لاغر ہو جائے گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ ہلاک ہو جائے گا۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے سوا تم میں سے کوئی کسی سے امید قائم نہ کرے، اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے۔ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم نہ محسوس کرے، اور اگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کو جانتا نہ ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔ کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالی نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہیں۔ لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لیے کوئی بڑا خطرہ یا دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ خیر یہ نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لیے خیر ہے، ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی، دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔ جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مالداری عقل مندی ہے، یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے، اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنی تعریف ہے، اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ بے وقوف کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا، اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جو تم سے دور ہیں یعنی تمہارا دشمن اسے تمہارے قریب کر دے گا، اور جو تمہارے قریب ہیں یعنی تمہارا دوست اسے تم سے دور کر دے گا۔ اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا۔ اور بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اللہ کی توفیق سب سے بہترین قائد ہے، اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں۔ عقل مندی بہترین دوست ہے، حسن ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔ اسے مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔ اللہ کی قسم، اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہو۔ بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں
جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تواضع کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کو جو بھی ملے اسے سلام میں پہل کرے، اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنا جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے، اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ جو آدمی بھی اللہ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالت بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا، اور یہ کیفیت رضا بالقضاء کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہاتھ سے جہاد کرنا، دوسرا زبان سے جہاد کرنا، تیسرا دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا، پھر دل والا۔ جب دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا جاتا ہے، پھر خیر اور نیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا۔ زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ جب زبان ٹھیک ہو جائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔ غور سے سنو، جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہی ہو جاتا ہے۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے تیاری نہیں کرتا، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے اس کی توقیر و تعظیم میں لگ جاتے ہیں۔ مواقع بادلوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں، بس اگر کسی خیر کا موقع مل جائے تو اسے ضائع مت کرو۔ اے ابن آدم، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر آن ہر گھڑی نعمتیں برسا رہا ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب تک بیماری کے ساتھ کام کرنا ممکن ہو کرتے رہو۔ سب سے بڑی مالداری امید کو خیر بات کہنا ہے۔ جس کی امید لمبی ہوگی اس کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اگر نفلی عبادت فرائض میں نقصان کا سبب بن رہی ہو تو ایسے نوافل سے ثواب حاصل نہ ہوگا۔ وہ گناہ جو آپ کو غمگین کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ سخاوت تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کیا جائے، جو چیز مانگ کر دی جائے وہ حیا اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ہے۔ عقل جیسی مالداری نہیں، جہالت جیسی ناداری نہیں، ادب جیسی میراث کوئی نہیں، اور مشورے جیسی دانشمندی کوئی نہیں۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ صبر جو کسی ناگوار صورت کے پیش آنے پر کیا جائے، اور دوسرا وہ صبر جو کسی محبوب چیز سے محرومی پر کیا جائے۔
مال تمام شہوات کا مادہ اور بنیاد ہے۔ زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہلاک کر دے گا۔ محبوب لوگوں کو کھو دینا انسان کو وطن میں بھی پردیسی بنا دیتا ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو بیٹھا ہے، حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے تعلق کو درست کر دے گا۔ جو شخص آخرت کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملے کی اصلاح فرما دے گا۔